میں موجود ہے۔ سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھوے ہیں یا گھٹوے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے، پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑنا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے،
ایک سناٹا چھا گیا, کوئی صحابی نہیں وہاں, کوئی نعرہ لگانے والا نہیں, کوئی اپنا نہیں, لوگ رو پڑے. کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی, کچھ دیر سوچتا رہا, پھر وہ چل دیا. میں نے پیچھے سے آواز دی, میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے, میں نے اتنے جواب دیے, کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا, نتیجہ کیا ہے. تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا, کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ, خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے, ضرورت سچ کی ہے. دوسری بات, اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں, چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے. میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں, یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے, دین کے نام پہ سمیٹی ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا, حضرت کو وظیفہ بتائے, تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر, یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اپنی زندگی میں دیانتداری, امانت داری, آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی. آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے, آپ 2 لقمے آپ نے کھا بھی لیے, لطف آیا, تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا, تو بیمار تھا, تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو, کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو. 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں, یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں, مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے, ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا, بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا. ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے, ایک پیر ملا, جوتا بڑا قیمتی تھا, مہنگا تھا, تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع, یہ کس کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ کہ شور کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا, پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا, تو اب اس نے, یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں, اپنے معاملے میں نہیں. اپنی زندگی میں انصاف کریں. میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا, بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا, میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا. میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا, میں چھوٹا, میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں, میں ایک ہفتہ تیاری کروں, میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے. آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیانتدار ہو جائیں, حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں, رو پڑے, فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں. آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا, کون انکاری ہے اس کام سے, سب تیار بیٹھے. لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے, جا کے پوچھا کہ کیسا ہے تم. پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے, کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے, غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی, پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے, پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے, تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے, آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے, کتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر, لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا, جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں, عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟
انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا، تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے چاروں سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی۔ حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضور سے پیار کرتا ہے، ہرس ہوس لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو۔ یہ آپ کو آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہیں گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہیں، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا،
اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرماتے ہیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، 1000 آدمی نے 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آج، اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، وہ عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے، پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دیے گا۔ دوستو یاد رکھنا، تکڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں، یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا
تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا لانگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھیر نہیں لیندا۔ سبحان میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی ہاتھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز، اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو
مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام. دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا. او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی. آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں. کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں. اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا. ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہے. دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں. میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا. ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا. اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں. ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی. وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے. ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی. مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے. میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں. نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے. اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے. مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار. آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے. تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے تھے، تنخواہ نہیں دے دی انہوں نے. ہم بھی مولوی امیر نہ ہو جان. مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت؟ ایسا ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے. حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی. کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں. کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ. لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے. مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کیا بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں. میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے. کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو؟
جمعہ پڑھانے کے لیے۔ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کبھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا